آمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہے، اور یہ آخری آیت سے پہلی آیت سجدہ بھی ہے۔ آپ اس کے بعد سجدہ تلاوت بھی ادا فرمائیں گے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک کیے ہوئے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان کے آگے اپنی مرادیں رکھتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ڈرتے تھے ان سے، تو اس حوالے سے ان کو توجہ دلائیے کہ دیکھو کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اس کا فرما روا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی بندگی کر رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں دیکھیں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ افا آمن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ جو بری بری چالیں چل رہے ہیں پیغمبر کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، جو مکروا السیئات بہت بری چالیں چل رہی ہیں جو لوگ، افا آمنہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس چیز سے؟ کس چیز سے بے خوف؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا کے رکھ دے۔ کتنی قدرت کا مالک ہے وہ۔ اور ہم سب سنتے ہیں بعض اوقات کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا اور بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، زمین بیٹھ گئی۔ تو کیا یہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف، اس کے پیغمبر کے خلاف، اس کے ایمان والوں کے خلاف جو بری بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا کے رکھ دے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر کسی ایسے گوشے سے عذاب لے آئے، زمین کے کسی ایسے گوشے سے عذاب لے آئے جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو، من حیث لا یشعرون، کہ جس کا انہیں شعور بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو، کسی ایسی طرف سے ان پر کوئی عذاب لے آئے۔ یعنی کس طرح کبھی تیز آندھی بھیج دیتا ہے، کبھی کوئی وبا بھیج دیتا ہے، کبھی جو ہے قحط برپا کر دیتا ہے، یعنی وہی جانتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے ان نافرمانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو پکڑ لے، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مصروف ہوں، روزمرہ کے معمول کے مطابق کام کریں، اور اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ کس طرح سے دیکھیں، ایک شخص بالکل صحت مند ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی وہ تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا، فلاں جی وہ تو بولنے کے قابل نہیں رہا۔ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، کہ کسی بھی وقت وہ نہ جانے کس حالت میں لے آئے انسان کو۔ اور یاخذہم، اور یہ کہ فما ہم بمعجزین، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کے فیصلے سے تم اسے روک نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے سے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا تمہیں کسی ایسے معاملے میں پکڑ لے جس کا خوف تمہیں لاحق ہوتا ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت شفیق ہے، مہربان ہے، یعنی تمہاری لغزشوں، کوتاہیوں، زیادتیوں کے باوجود تمہیں نہیں پکڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، ٹالتا ہے، تمہیں بار بار پلٹنے کے لیے مہلت دیتا ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے۔
فوری طور پر نہیں پکڑتا لوگوں کو ان کے نافرمانیوں کا۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مشاہدہ نہیں کرتے، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں یہ سب، کیا ان پر نگاہ نہیں ڈالتے یہ لوگ؟ کس لحاظ سے نگاہ نہیں ڈالتے؟ فرمایا آگے یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کہ دائیں بائیں ان کے سائے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، ہم ادھر جنوب کی طرف جموں کر کے کھڑے ہو جائیں تو دیکھیں کہ ہمارا سایہ یمین دائیں طرف یعنی مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج جاتا ہے مغرب کی طرف، ہمارا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف جو ہے، شام کو جب غروب ہوتا ہے کہ ہمارا سایہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چیزوں کے سائے بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم داخرون، اور وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، یعنی کسی میں مجال نہیں ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے رہ جائے۔ سب چیزیں چاہے درخت ہو کوئی چیز ہو، سب کے سائے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور من دابتن، جو بھی جاندار ہیں آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور اسی طرح سے فرشتے بھی سب کے سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، کوئی بھی گھمنڈ میں نہیں آتا، کسی چیز کی مجال نہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے وہ دور ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر موجود اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انسان کیوں نہیں ڈرتا جبکہ اس کو عقل اور شعور بھی دیا ہے، اور باقی چیزیں سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کا حکم بجا لا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے، یہ سورج کس کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے، کس کے حکم سے غروب ہو رہا ہے، یہ چاند کس کے قانون کے مطابق گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے، یہ کس کا حکم چل رہا ہے اس کائنات میں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ چیزوں کا دیکھیں چھوڑتے ہیں تو زمین کی طرف گرتی ہیں، یہ کس کا قانون ہے؟ یہ اسی طرح سے موسموں کی تبدیلی ہے، یہ نباتات کا پیدا ہونا ہے، بار بار جو ہے یہ بارش کا برسنا ہے، یعنی جدھر بھی انسان نگاہ ڈالے گا کس کا قانون نظر آئے گا اسے؟ کیا تمہارے شریکوں کا قانون چل رہا ہے اس میں؟ تو اللہ ہی کا قانون ہے جو اس پوری کائنات میں چل رہا ہے۔ فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، سب چیزیں اپنے اوپر موجود اپنے رب سے ڈرتی رہتی ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کر رہی ہیں جو وہ حکم دیتا ہے۔ دیکھ لیں کوئی چیز اس کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ سورج کی مجال ہے غروب ہونے سے طلوع ہونے سے رہ جائے، کس طرح سے اس کا حکم غالب ہے، اور اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، الہ اثنین، دو معبود نہ بناؤ، مطلب یہ نہیں ہے کہ دو سے زیادہ بنا لو، یعنی دو کی بھی گنجائش نہیں ہے، دوسرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے کتنے ہی معبود ٹھہرا لیے اس کے ساتھ۔ انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ تو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ساری کائنات کا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی معبود، ایک ہی حکمران اس پوری کائنات میں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا اے انسانوں مجھے سے ڈرو، اللہ تعالیٰ مجھے سے ڈرو، یعنی میرا ہی تمہیں خوف ہونا چاہیے، میری نافرمانی کے انجام کا خوف ہونا چاہیے تمہیں۔ تو یہ سب باتیں دیکھیں کس طرح سے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور دل قبول کرتا ہے ان چیزوں کو، جو رات سوچ رکھنے والے دن ہیں وہ سب اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سجدہ ادا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين یا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان